اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. با مواضع أن المفتوحة الحمزة وجوبا. انا کے وہ مقامات جہاں حمزہ وجوباً مفتوح ہوتا ہے. آپ نے ماقبل میں انا کے وہ مقامات پڑھے جہاں پر حمزہ وجوباً مکسور ہوتا ہے. اب یہاں پہ وہ مقامات پڑھیں گے جہاں پر حمزہ وجوباً مفتوح ہوتا ہے. یعنی ماقبل میں مکسور ہونے کے مقامات تھے وجوبی مقامات، اور یہاں مفتوح ہونے کے وجوبی مقامات کو بیان کیا جائے گا. تفتح حمزۃ ان وجوباً حيث يجب ان يؤول ما بعدها بمصدر مرفوع او منصوب او مجرور وذلك في 11 موضعا. انا کا حمزہ وجوباً مفتوح ہوتا ہے جہاں اس کے ما بعد کو مصدر مرفوع یا مصدر منصوب یا مصدر مجرور کی تعویل میں لینا واجب و ضروری ہو. جہاں تعویل میں لینے کی اجازت نہ ہو وہاں پر کسرہ پڑھنا واجب ہے، اور جہاں پہ تعویل میں لینا واجب و ضروری ہو وہاں فتحہ پڑھنا واجب و ضروری ہے. اور یہ حسن اتفاق ہے کہ ان المفتوحۃ الحمزہ وجوباً کے مقامات بھی 11 ہیں، المکسورۃ الحمزہ وجوباً کے مقامات بھی 11 ہیں، اور ان المفتوحۃ الحمزۃ وجوباً کے مقامات بھی کتنے ہیں؟ 11 ہیں. وذالک فی 11 موضعا، اور ایسا 11 مقامات میں ہوگا. 11 مقامات ایسے ہیں کہ اس کلمے کے بعد آنے والے کلمات کو مصدر مرفوع یا منصوب یا مجرور کی تعویل میں لینا واجب و ضروری ہوتا ہے. اگر تعویل میں نہ لیا جائے تو معنی فاسد ہو جائے گا. اب 11 مقامات کیا اس کو بیان کر رہے ہیں. فَيُؤَوَّلُ مَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ مَرْفُوعٍ فِي 5 مواضع. تو 5 مقامات میں اس کے ما بعد کو مصدر مرفوع کی تعویل میں لیا جاتا ہے، تعویل میں کیا جاتا ہے. کس کے ما بعد کو؟ انا کے. انا کے ما بعد کو 5 مقامات میں مصدر مرفوع کی تعویل میں لیا جاتا ہے. وہ 5 مقامات بیان فرما رہے ہیں. المقام الاول، الموضع الاول، پہلا مقام ان تکون ہی وما بعدها فی موضع الفاعل، کہ یہ اور اس کا ما بعد فاعل کے مقام میں ہو. انا اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر ما قبل کا فاعل ہو. اس کی مثال بلغنی انک مجتہد، مجتہد کی خبر پہنچی کہ آپ مجتہد ہیں، محنتی ہیں. یعنی بلغنی اجتہادک کا، آپ کا محنت کرنا مجھ تک پہنچا، یعنی آپ کے محنت کرنے کی خبر مجھ تک پہنچی. یہ اس کا مفہوم ہے. انک مجتہد، انا اپنے ما بعد کے ساتھ یعنی اسم اور خبر سے مل کر بلغا کا فاعل ہے. اور حاشیہ نمبر 3 دیکھیے، والتقدیر بلغنی اجتہادک. ومنہ قولہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول بھی اسی کی ایک مثال ہے، اسی کا قبیلے سے ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 51 ہے. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر، تم پر کتاب نازل فرمائی، کتاب کو اتارا. یہاں دیکھیں انا انزلنا علیک الکتاب، یہ پورا ملا کے مصدر کی تعویل میں ہے، اور لم یکفی کا فاعل ہے. چلیے، تو یہ آیت کریمہ یہاں انا انزلنا علیک الکتاب یہ مصدر مرفوع کی تعویل میں ہے. ہاں صحیح ہے، مصدر مرفوع کی تعویل میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل ہے. کس کا؟
لم یکفکا، تو عبارت کیا نکلے گی اس میں؟ اصل عبارت اولم یکفہم انزالنا علیک الکتاب، انزالنا علیک الکتاب۔ آگے آئیے، ومن ذالک ان تقع بعد لو، اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ انا لو کے بعد واقع ہو، یعنی ما قبل میں بیان فرمایا کہ مصدر مرفوع کی تعویل میں چند مقامات میں انا ہوتا ہے۔ انا اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر مصدر مرفوع بنتا ہے، اور مصدر مرفوع ما قبل کا فاعل بنتا ہے نا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو اسی کی ایک صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ انا لو کے بعد واقع ہو۔ لو اصل میں لو کے بعد ایک فعل مقدر ہوتا ہے، ٹھیک نا؟ جیسے مثال میں فرمایا لو انک استحدت لکان خیر لک، اگر تم محنت کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ یہ دیکھیے انک استحدت، یہ لو کے بعد واقع ہے، اور لو کے بعد ایک فعل یہاں پر مقدر ہے، یعنی لو ثبت اجتہادک، لو ثبت اجتہادک، اگر تمہارا محنت کرنا ثابت ہو جاتا، تم محنت کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اسی قبیلے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ آنے والا فرمان بھی اسی کی ایک صورت ہے، اسی کی مثال بن سکتا ہے یہ فرمان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103 میں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور متقی ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کی جانب سے بہترین ثواب پاتے۔ یہ میں نے آسان ترجمہ کر دیا ہے۔ یہاں لو کے بعد انہم آیا، یعنی لو ثبت ایمانہم وتقواہم، لو ثبت ایمانہم وتقواہم، اگر ان کا ایمان اور ان کا تقوی ثابت ہوتا تو پھر انہیں اللہ کی جانب سے اجر عظیم ملتا، بہترین اجر اور بہترین ثواب ملتا۔ ومن ذالک ان تقع بعد ما المصدریۃ الظرفیہ، اور اسی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انا ما مصدریہ ظرفیہ کے بعد واقع ہو، ایسے ما کے بعد جو ظرفیہ مصدریہ ہو۔ ظرفیہ یعنی ظرف کا معنی دے، اور مصدریہ ما بعد کو مصدر کے معنی میں کر دے۔ جیسے لا اکلمک ما انک کسول، یہاں بھی حاشے میں اس کی وضاحت کر دی ہے، ما ثبت کسلک، میں تم سے بات نہیں کروں گا، ما انک کسول، جب تک تم سست ہو، تمہاری سستی کے زمانے تک، تمہاری سستی کرنے کے زمانے تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو زمانے کا معنی اور سستی کرنے کا معنی ما سے پیدا ہو رہا ہے، تو ما مصدریہ ہوا اور ظرفیہ ہوا۔ یہاں پر ما کے بعد انا آیا ہے، ٹھیک نا؟ تو ما کے بعد ایک فعل مقدر ہے، ما ثبتا، اسی فعل کا یہ فاعل ہے، انا کا کسول اسی فعل محذوف کا فاعل ہے۔ اب فعل ظاہر سے بات ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو انا کا ما بعد جب مصدر کی تعویل میں ہوگا تو مصدر مرفوع کی تعویل میں ہوگا، کیونکہ فاعل کے مقام پر ہے۔ ومنہ قولہم، اور اسی کی ایک مثال اہل عرب کا یہ قول بھی ہے، لا اکلمہ ما ان حراء مکانہ، میں اس سے بات نہیں کروں گا جب تک حرا پہاڑی اپنے مکان پر ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ ظاہر بات وہ ہمیشہ رہے کہ قیامت تک، تو قیامت تک بات نہیں کروں گا میں، مراد یہ کہ مرتے دم تک بات نہیں کروں گا۔ تو مداومت کو بیان کرنے کی تعبیر ہے، یہاں دکھانا یہ ہے کہ انا ما کے بعد آیا ہے، اور یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے، اس کے بعد ایک ثبتہ فعل مقدر ہے، اور ما بعد مصدر مرفوع کی تعویل میں ہے، ہو کر اسی کا فاعل ہے۔ حرا کے بارے میں فرمایا جبل بمکہ، مکۃ المکرمہ کی پہاڑی ہے جہاں پر غار حرا ہے، مجھے ایک بار جانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ لگتا کہ یہی ہے، مگر جب چڑھتے جاؤ گے نا تو حالت خراب ہو جائے گی۔
اچھی خاصی اونچی ہے، اور نیچے سے لگتا ہے کہ یہی تو ہے، اب پہنچ جائیں گے، اور جب اوپر چڑھیے تو لگتا ہے کہ وہ غار ہرا اوپر جا رہی ہے آسمان میں، جلدی انسان اب وہ راستہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم کو لگتا ہے کہ 2 سال میں راستہ بن جائے گا، پیچھے سے گھما کے بنا رہے ہیں، کافی حد تک اوپر لے جا کے، مگر پھر مزہ نہیں آئے گا، مزہ تو جب ہے کہ انسان چڑھے۔ چلیے آگے دیکھیے، ایک مثال ہوتی ہے، او ما ان فی السماء نجما، یا جب تک آسمان میں ستارے ہیں میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ یہاں بھی ما کہاں گیا، ما کے بعد انا آیا ہے، لہذا ما بعد کے ساتھ مل کر یہ مصدر مرفوع کی تعویل میں ہو کر ما قبل کا یعنی فعل محذوف کا فاعل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر انا اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر ما قبل کا فاعل ہونے کی بنیاد پر مصدر مرفوع کی تعویل میں ہوتا ہے۔ ان 5 مقامات میں ایک مقام کو بیان کیا ہے، اس کی کئی صورتیں انہوں نے واضح کی ہیں کہ یہ بھی صورت اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو لو کے بعد اگر انا واقع ہو یا ما مصدریہ ظرفیہ کے بعد انا واقع ہو تو یہ بھی قسم اول میں موضع اول میں شامل ہے، ٹھیک نا۔ موضع اول کیا بیان کیا انہوں نے، جلدی بتائیں آپ، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر فاعل کے مقام پر ہو۔ گویا کہ مجموعی طور پر اس کی کئی مثالیں ہو گئیں۔ اب آئیے موضع ثانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور والا آپ بھی کچھ فرمائیے۔ الموضع الثانی ملا آپ کو، ان تکون ہی وما بعدها فی موضع نائب الفاعل، یہ صرف فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب فاعل بھی کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ تو دوسرا مقام یہ ہے کہ انا اپنے ماں باپ کے ساتھ نائب فاعل کے مقام پر ہو، اور جب نائب فاعل کے مقام پر ہوگا تو جو اعراب نائب فاعل کا ہوگا وہی اعراب اس کا بھی ہوگا، اس کا اعراب رفع ہے تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا، رفع ہوگا، تو مصدر مرفوع کی تعویل میں ہوگا۔ پھر جیسے علم انک منصرف، معلوم ہے کہ تم جا رہے ہو، معلوم ہوا ہے کہ آپ جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں علم فعل ماضی مجہول ہے تو یہ تو نائب فاعل چاہتا ہے، تو نائب فاعل کیا ہے، انک منصرف، یہ نائب فاعل ہے مصدر کے معنی میں ہو کر، تو مصدر مرفوع کی تعویل میں ہو کر یہ ما قبل علماء کا نائب فاعل ہے، یعنی علماء انصراف کا، کیا نکالو گے، انصراف کا۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی اسی کی ایک مثال ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ کون سی صورت ہے، 30 میں ہے کہ 28 پارے میں ہے، اچھا دوسرے میں ہے، بینہما لا الہ الا ولا الہ الا۔ سورہ جن 29ویں اور 28ویں اور 30ویں پارے کے بیچ میں ہے، اس کے عربی سورہ جن 28ویں اور 29ویں پارے کے بیچ میں جو پارہ ہے اس میں ہے، نحیف ضعیف، کمزور ہیں آپ لوگ۔ چلیے ٹائم پاس ہو رہا، آگے بڑھیے، بنا کے لانا، اتنا آسان سے جملہ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ارے بنائے ہوئے فخر الدین، کیا کر رہے ہو، دین کے فخر ہو، کیا ہوا، فہیم سمجھدار ہو، کیا ہوا، سرفراز سربلند ہو، کیا ہوا، کیوں نہیں بول رہے ہو، ویس بس ہو گیا، ٹانٹے فش ہو گیا، بنا کے لانا۔ جب پڑھو نہیں، کبھی بولو گے نہیں، تکلم نہیں کرو گے تو ظاہر بات ہے چھوٹا چھوٹا جملہ بھی نہیں بنا پاؤ گے آپ۔ یہاں دیکھیے اوحی الیہ، اوحی فعل ماضی مجہول ہے، یہ نائب فاعل چاہتا ہے تو اس کا نائب فاعل ہے انہ استمع نفر من الجن، یہ پورا ملا کے مصدر مرفوع کی تعویل میں ہے اور اوحیہ کا نائب فاعل واقع ہے۔ الموضع الثالث ان تکون ہی وما بعدها فی موضع المبتدا، یہ اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر مبتدا کے مقام پہ ہوتا ہے، اور مبتدا بھی کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، لہذا مصدر مرفوع کی تعویل میں ہوگا۔ جیسے حسن انک مجتہد، حسن انک مجتہد، اس کی تعویل حاشیے میں دی ہوئی ہے۔ نمبر 6 دیکھیے، حسن اجتہادک، یعنی اجتہادک حسن، کیا معنی ہوگا، اجتہادک حسن، آپ کا اجتہاد یعنی اچھا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں،
اچھا ہے، اچھی بات ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، یعنی اجتہاد کا حسن، آپ کا اجتہاد، آپ کا محنت کرنا اچھا ہے۔ تو یہ ان کا مستحدن، یہ پورا مل ملا کے ما بعد کے لیے مبتدا، ما قبل کے لیے مبتدا واقع، یہ مبتدا مؤخر ہے، اور خبر یہ حسن خبر مقدم ہے۔ اس لیے ہاشم بیان فرمایا و اجتہاد کا مبتدا مؤخر، اجتہاد کا مبتدا مؤخر ہے، حسن خبر مقدم۔ ومنہ قولہ تعالی، اور اسی قبیلے سے اللہ تعالیٰ کے قول بھی ہے، ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، سورہ فصلت میں ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو کب کپاتے دیکھتے ہو، زمین کو خشیت میں، خوف و دہشت میں لرزہ براندام دیکھتے ہو، یا کب کپاتے دیکھتے ہو، خاشعہ خشوع والا دیکھتے ہو۔ بھی زمین میں کبھی کبھی زلزلہ آ جاتا ہے نا، تو اللہ کے ڈر و خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے ایسا۔ اس کی مزید تراجم آپ قرآن کریم میں اٹھا کے معتبر ترجموں میں دیکھ لیجیے گا، یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے۔ یہاں دیکھیے ومن آیاتہ، یہ ترکیب میں کیا واقع ہے، مل ملا کے کیا بنے گا، یہ خبر مقدم ہے، انک تری الارض خاشعہ، یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی رؤیتک الارض خاشعۃ من آیاتہ، رؤیتک الارض خاشعۃ من آیاتہ، تمہارا زمین کو کب کپاتے دیکھنا یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ان اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر ہے، مصدر مرفوع کی تعویل میں ہے۔ اور پڑھا دیں، گھنٹے تو آپ کے ہے تھوڑے، 3 منٹ بچے ہوئے ہیں، نہیں 3 نہیں 5 منٹ ابھی ہیں آپ کے، تو تھوڑا سا پڑھ لیں، 5 منٹ ہے۔ الموضع الرابع، چوتھا مقام، ان تکون ہی وما بعدها فی موضع الخبر عن اسم معنى وقع مبتدأ او اسما لأن۔ چوتھا مقام یہ ہے کہ ان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس اسم معنی کی خبر کے مقام میں ہو، اس اسم معنی کی خبر کے مقام میں ہو جو مبتدا واقع ہو، وقع مبتدا، جو اسم معنی کیا واقع ہو، مبتدا۔ اسم ذات اور اسم معنی کا معنی ہم نے کل اس سے پہلے کے درس میں بیان کر دیا ہے کہ اسم ذات کسے کہتے ہیں اور اسم معنی کسے کہتے ہیں، اور اس سے پچھلے صفحے میں حضرت استاد گرامی علامہ نفیس صاحب قبلہ نے اس کو بیان فرما دیا حاشیے میں، اسم ذات کو اسم عین کے معنی، اسم عین کے نام کے ساتھ، اور اسم معنی کو اس کے نام کے ساتھ یہاں واضح کیا ہے کہ اسم عین وہ ہے جو ذات پر دلالت کرے، اور اسم معنی وہ ہے جو ذات پر دلالت نہ کرے۔ آسان لب و لہجے میں اس کی تشریح بھی موجود ہے تھوڑی سی۔ تو فرماتے ہیں ان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں کسی ایسے اسم معنی کی خبر کے مقام میں ہو، کسی ایسے اسم معنی کی خبر کے مقام میں ہو جو اسم معنی مبتدا واقع ہو، ایک بات، او اسما لإن، یا ان کا اسم واقع ہو، مبتدا واقع ہو یا ان کا اسم۔ اب مثال دونوں دیکھیے جائے، جیسے حسبک انک کریم، تمہارے لیے کافی ہے کہ تم کریم و سخی ہو، حسبک انک کریم۔ اب یہاں پر حسب یہ کیا اسم معنی ہے، اسم معنی کی خبر کیا ہے، بولیے انک کریم۔ اور یہاں دیکھ لیجئے ان اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر ایسے اسم معنی کی خبر کے مقام میں ہے جو مبتدا واقع ہے، لہذا انک کریم، یہ ان کاف اور کریم، یعنی یہ ان اپنے اسم و فعل سے مل ملا کے خبر واقع ہو رہی ہے۔ کس کی خبر واقع ہو رہی ہے، حسبک کی، اور حسبک یہ حسب اسم معنی ہے، اور یہاں پر یہ مبتدا واقع ہے، حسبک مبتدا ہے، انک کریم اس کی خبر ہے۔ تو پہلی بات والی بات بالکل یہاں صادق آ رہی ہے کہ یہاں ان اپنے ماں باپ کے ساتھ مل ملا کے ایسے اسم معنی کی خبر کے مقام میں واقع ہے جو اسم معنی مبتدا ہے۔ اچھا ایک مثال اور لیجیے، ان ظنی انک فاضل، میرا بے یقین میرا گمان ہے کہ آپ فاضل ہیں، فضل و کمال والے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیجیے ان اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر ایسے اسم معنی کی خبر کے مقام میں ہے
جو اس میں معنی انا کا اسم ہے، جو اس میں معنی انا کا اسم ہے، ان ظنی ان کا فاضل، اب یہ ان کا فاضل یہ تو خبر ہے، اور ظنی کیا ہے، ظنی کیا ہے، سو رہے ہو سب، انا کا اسم ہے، ظنی انا کا اسم ہے، اور اس میں معنی کہ اس میں عین ہے۔ اب گمان کرنا یہ کوئی ذات ہے کیا؟ اس میں معنی یہ تو مخبر عنہ اس میں عین ہونا چاہیے، جس کی خبر دی جا رہی وہ کیا ہو، اس میں عین ہو۔ فَإِن كَانَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ اسم عین، وہ اس میں عین نکل گیا میرے منہ سے، اس میں معنی ہو، مخبر عنہ کیا ہونا چاہیے، اس میں معنی ہونا چاہیے۔ اگر مخبر عنہ اس میں معنی نہیں، اس میں عین ہے، تب کیا ہوگا، انا پڑھنا واجب، یہ گفتگو پیچھے بھی آ چکی ہے۔ فَإِن كَانَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ اسم عین وجب کسرها، تو اگر مخبر عنہ اسم عین ہو تو انا کا کسر واجب ہے، کما تقدم جیسا کہ مذکور ہوا، لأنك لو قلت خلیل انہ کریم، کیونکہ اگر آپ خلیل انہ کریم کہیں گے حمزہ کے فتحہ کے ساتھ، لکانت تعویل خلیل کرمہ، تو تعویل کیا ہوگی، خلیل کرمہ، کہتے ہیں فیکون المعنی ناقصہ، تو معنی ناقص ہو جائے گا۔ خلیل کا کرم کیا، خلیل اس کا کرم کیا، بھائی کیا اس کا کرم، ہاں؟ تو یہاں معنی ناقص ہو رہا ہے، جملہ تام نہیں ہو جائے گا، جملہ ناقص ہو جائے گا۔ 5 ان تکون ہی ما بعدها فی موضع تابع لمرفوع، پانچواں مقام یہ ہے کہ انا اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر کسی مرفوع کے تابع کے مقام میں ہو، کسی مرفوع کے تابع کے مقام میں ہو۔ توابع کتنے ہیں کوئی بتائے گا ہم کو؟ چلو بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ ایسے بندے موجود ہیں جو بتا لے جا رہے ہیں کہ توابع 5 ہیں۔ کیا کیا نام بتا دو؟ اچھا 5 بتائے نا انہوں نے، ہاں، عطف تاکید، کیا صفت تاکید، بدل، معطوف، عطف بیان۔ بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، کیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کون سا ایسا علم ہے جس میں بدل غلط کا استعمال نہیں ہوتا؟ راشق، راشق راشق علم ہے، وہ تو علوم کا خزانہ ہے جی۔ بلاغت میں بدل غلط کا استعمال نہیں ہوتا۔ چلیے خیر، وہ دوسری بات ہے۔ یہاں دیکھیے، انا اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی مرفوع کے تابع کے مقام میں ہو۔ بھئی مرفوع کا تابع کیا ہوگا؟ بولے مرفوع ہی ہوگا، مرفوع کا تابع مرفوع ہوگا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ دیکھیے مثال، اچھا مرفوع کے تابع کے مقام پہ ہو، علی انہ معطوف علیہ، معطوف علیہ ہونے کی بنیاد پر، اور بدل منہ، یا اس سے بدل ہونے کی بنیاد پر، اس پر عطف ہونے کی بنیاد پر، یعنی اس بنیاد پر اس کا اس پر عطف کیا گیا ہے، کس پر؟ مطبوع پر، یا یہ کہ یہ اس سے بدل واقع ہے، یعنی تابع مرفوع سے بدل واقع ہے، یا تابع کا اس پر عطف کیا گیا ہے۔ یعنی تابع کے مقام میں ہونے کی صورت کیا ہے؟ یا تو مرفوع پر اس کا عطف کیا گیا ہو، یا وہ معطوف سے، یا وہ مرفوع سے، معطوف بدل، مرفوع سے بدل ہو۔ ترجمہ پھر سے کر رہا ہوں، اچھا میرا دماغ میں اس میں حاضر نہیں ہے۔ 5واں مقام یہ ہے کہ انا اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی مرفوع کے تابع کے مقام میں ہو، اس بنیاد پر کہ اس پر عطف کیا گیا ہو، یا وہ اس سے یعنی مرفوع سے بدل ہو۔ فالاول، پہلے کی مثال، بلغنی اجتہادک وانک حسن الخلق، مجھ تک آپ کے محنتی ہونے کی، محنت کرنے کی خبر پہنچی، اور یہ کہ آپ با اخلاق ہیں، یہ خبر بھی پہنچی کہ آپ با اخلاق ہیں۔ اب یہاں دیکھ، اجتہادک بلغہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، اسی پر انک حسن الخلقی کا عطف کیا گیا ہے واو کے ذریعے، لہذا اجتہادک کا معطوف علیہ ہوا، وہ مطبوع ہے، اور یہ ہوا معطوف، لہذا مطبوع کا جو حکم ہے وہ اس کا حکم ہوگا۔ مطبوع کیا ہے؟ معطوف علیہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا۔
اس لیے حاشی میں فرمایا بلغنی اجتہادک و حسن خلوقک و حسن خلوقک. یہ ہو گئی معطوف کی مثال کہ مرفوع پر عطف کیا گیا ہے، انا اس کے ماں بعد کا. والثانی نحو یعجبنی سعید انہ مجتہد. اور دوسری مثال یعنی بدل کی مثال، سعید مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی یہ کہ وہ محنتی ہے، یعنی سعید یعنی اس کا اجتہاد مجھے اچھا لگتا ہے. سعید تو بذات خود اچھا نہیں ہے، مگر سعید کی محنت جو ہے مجھے اچھی لگتی ہے، بھاتی ہے. اس لیے حاشیے میں دیا ہوا یعجبنی سعید اجتہادہ، مجھے سعید یعنی اس کا اجتہاد اچھا لگتا ہے. تو سعید یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ یعجبو کا فاعل ہونے کی بنیاد پر. اور انہ مجتہد، انہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر اسی سعید سے بدل ہے، لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. تو مصدر مرفوع کے تعویل میں ہونے کی ٹوٹل کتنی مثالیں ہو گئیں؟ 5 نہیں ہوئی ہیں، ٹوٹل 11 مثالیں ہو گئی ہیں. 11 مقامات ہیں جہاں پر اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر مصدر مرفوع کے تعویل میں وجوباً ہوتا ہے. انا اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر مصدر کے تعویل میں وجوباً ہوتا ہے. یہ 5 مقام ہوئے، 11 نہیں، تو مزید آگے گفتگو آ رہی ہے. یعنی مطلقاً یہ فرمایا تھا کہ اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر مصدر کے تعویل میں ہوگا. پھر اس کی کیٹیگریاں ہیں، مصدر مرفوع کے تعویل میں ہوگا کہ منصوب کے تعویل میں کہ مجرور کے تعویل میں. تو کتنے مقامات بتائے انہوں نے؟ 5 مقامات میں مصدر مرفوع کے تعویل میں ہوگا، 3 مقامات میں مصدر منصوب کے تعویل میں ہوگا، اور 3 مقامات میں مصدر مجرور کے تعویل میں ہوگا. 3 دونی 6 اور 6 5 11، ٹوٹل 11 مقامات ہیں یہ.